أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. صدق الله العظيم. قل کہہ دیجئے آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر وما انزل علینا اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا وما انزل علی ابراہیم اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پر و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر والاسباط اور جو اولادوں پر نازل کیا گیا وما اوتی موسیٰ اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو والنبیون اور نبیوں کو من ربہم اپنے رب کی طرف سے لا نفرق بین احد منہم ہم ان میں سے کسی ایک میں فرق نہیں کرتے ونحن لہ مسلمون اور ہم اس کے لیے مسلم ہیں تسلیم کرنے والے ہیں. ومن یبتغی اور اگر کوئی تلاش کرے غیر الاسلامی اسلام کے علاوہ دیناً کوئی دین فلن یقبل منہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا وہو فی الآخرۃ اور وہ آخرت میں من الخاسرین خسارے والوں میں سے ہیں. کیف یہدی اللہ قوما اللہ ہدایت کیسے دے اس قوم کو کفروا جس نے کفر کیا بعد ایمانہم اپنے ایمان کے بعد وشہدوا اور انہوں نے گواہی دی ان الرسول بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں وجاءہم البینات اور ان کے پاس نشانیاں آ چکی واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اولئک جزاؤہم ان کا بدلہ یہ ہے ان علیہم کہ بے شک ان پر ہے لعنت اللہ کی لعنت والملائکۃ اور فرشتوں کی لعنت والناس اور لوگوں کی لعنت اجمعین سب کی کٹھے خالدین فیہا رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ لا یخفف نہیں کم کیا جائے گا عنہم العذاب ان سے عذاب ولا ہم ینظرون اور نہ وہ دیکھے جائیں گے. ابھی ہم نے آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 84 سے لے کے 88 تک تلاوت کی ہے. یہ بھی پچھلی آیات کی طرح ہی ہے. ان میں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لاؤ اور ان کی گواہی دو، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے ہیں، ان پر ایمان لاؤ اور اس بات کی گواہی دو. تو میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں. اب یہاں پر فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کہو، آپ یہ فرما دیجئے کہ آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لائے وما انزل علینا اور جو چیز ہم پر نازل کی گئی اس پر ہم ایمان لائے. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہیے
کہ ہم ایمان لائے ہیں اس پر جو اللہ نے نازل کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر. وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور جو نازل کیا گیا پچھلے نبیوں پر جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، ان سب پر جو چیز نازل کی گئی یعنی کتابیں نازل کی گئی ہیں، احکامات نازل کیے گئے ہیں. والاسباطی، اور یہ جو انبیاء ہیں ان کی اولادوں پر بھی جو چیزیں نازل ہوئیں، یعنی آگے ان کی لڑی میں آگے انبیاء آئے ہیں تو ان پر بھی جو چیز نازل کی گئی ہے ہم اس کو جانتے یا نہیں جانتے اس سب پر ایمان لاؤ. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا تو یوں سمجھیے کہ اگر ان کو فرمایا گیا ہے تو ان کی نسبت بدرجہ اولا ہم پر یہ حکم ہے. یعنی ہمیں ان سے بھی زیادہ اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ کیا ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، ان سب چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، تو ہمیں اس سے زیادہ حکم ہے. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون، اور تمام نبیوں کو، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. جو بھی حکم، جو بھی بات ان کو کہی گئی، جو بھی انبیاء علیہ السلام کے اوپر نازل کیا گیا، وہ سب کا سب اس سب کے اوپر ایمان لے کر آنا. لا نفرق بین احد منہم، اور ساتھ یہ بھی کہو کہ ہم ان میں سے کسی پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے ہیں. یعنی ایمان سب پر برابر لے کر آنا ہے. یہ نہیں کہتے، کسی کو یہ نہیں کہتے کہ یہ سچا یہ جھوٹا ہے، ایسے نہیں. کسی بھی نبی کو ہم جھوٹا نہیں کہہ سکتے. جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء بھیجے ہیں وہ سب کے سب سچے ہیں اور برحق ہیں. تو البتہ ہم درجات میں فرق کرتے ہیں، جیسا کہ اس سپارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں، ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو کسی سے کم اور کسی نبی کو کسی سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے. تو اسی طرح ہم ان پر ایمان لے کر آتے ہیں. یعنی نبی ہونے میں سب برابر ہیں، اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے، اس بات کو ہم برابر مانتے ہیں. لیکن اس بات کو ہم فرق کرتے ہیں کہ کسی کا درجہ زیادہ ہے، کسی کا کم ہے. جیسا کہ ہمیشہ انبیاء جو ہیں ان سے رسول کا درجہ زیادہ ہوتا ہے. اگر کسی نبی کی موجودگی میں کوئی رسول آ جائے تو وہ نبی جو ہے اس رسول کی پیروی کرے گا، اس کی کتاب کو مانے گا. تو اسی طرح ہمیں ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے اور فرمایا کہ کسی میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے، یہ بھی حکم ہے. یعنی کہ قل، کہہ دیجئے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کرتے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس سب پر ایمان لاتے ہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور کوئی اگر تلاش کرتا ہے کوئی دین اسلام کے علاوہ، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز اس سے یہ بات قبول نہیں کی جائے گی. اب آج کے دور میں یہ بہت زیادہ محنت ہوتی ہے کہ جو ادیان ہے وہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے ہیں، لہٰذا وحدت دین جو ہے اس پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے. ایسا نہیں ہے. ساری زندگی آپ وحدت ادیان پر محنت کرتے رہیں، جب قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہاں پر سب ایسے، جب وہاں پر کھڑے ہوں گے تو وہاں پر ہمیں پتہ چلے گا کہ وحدت ادیان پر ہم نے جو محنت کی تھی وہ سارے کے سارے کھوٹے سکے نکل آئے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یوں سمجھے کہ 1-2 نمبر کرنسی ہے، وہ لے کر جتنی مرضی آپ کروڑوں روپے لے کر چلے جائیں وہ چلنی ہی نہیں ہے، وہ کسی کام کی نہیں ہے. ایسے ہی جب ان چیزوں پر ہم محنت کرتے رہیں گے ہمیں وہاں پر جا کر پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ایک نیکی بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ، اگر کوئی تلاش کرتا ہے غیر الاسلام، اسلام کے علاوہ کچھ بھی، وہ چاہے کوئی دین ہو یا نہ دین ہو، جو مرضی ہو، اگر کوئی تلاش کرتا ہے فَلَن يُقْبَلَ، ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آخرت میں خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو خسارہ کیا ہے؟ یہی کہ پوری زندگی اس بات پر گزاری کہ ہم جناب دینوں کو اکٹھا کرنے کے چکر میں لگے رہے، اور جب آخرت میں پتہ چلے گا کہ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے، بالکل فارغ وہاں پر پہنچیں گے. کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیف یہد اللہ، اللہ کیسے ہدایت دے گا اس قوم کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، ایمان لے آنے کے بعد. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں ان کو پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، حق ہیں، برحق ہیں.
اس کے باوجود وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم اب کیسے مانیں. کیوں؟ کہ ان کو کوئی نہ کوئی عہدہ مل گیا ہوتا ہے، ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہیں. حالانکہ اللہ کے سامنے ان چیزوں کو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اللہ کے سامنے ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ وہ جو نجران کے جو عیسائی تھے ان کے ساتھ دو بھائی آئے ہوئے تھے، ایک وہاں کا حکمران تھا اور ایک جو ہے وہ کلیسا کا، جتنے بھی کلیسا تھے ان سب کا سب سے اوپر والا تھا. تو اب کیا ہوا، جو کلیسا والا تھا اس کو ہر بات کا پتا تھا اور اس نے ہر بات ان کو بتائی تھی. تو جو حکمران تھا اس نے کہا یار ہم کیوں نہ مان لیں ان کو، اور جب یہ سچے نبی ہیں تو پھر ان پر ایمان لے آتے ہیں. تو یہاں تک بات تو ہو گئی. اب وہ کہتا ہے کہ جو انہوں نے ہمیں، یعنی حکومت مصر نے یا انہوں نے ہمیں یہ عہدے دیے ہوئے ہیں، تو میں حکمران بنایا اور مجھے ان سب کلیساؤں کا اوپر والا بنایا، سب کا سربراہ بنایا ہے، تو یہ تو اسی وقت ہم سے چھن جائیں گے جب ہم نے اس بات کا اقرار کرتے گئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں. اقرار کرتے ہی ہم سے یہ سارے عہدے چھین لیے جائیں گے، تو کیا تمہیں یہ بات منظور ہے؟ تو وہ خاموش ہو گیا. تو یہی بات ہے کہ ان کے دل میں ایمان ہے، وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہ سچے رسول ہیں، اس کے باوجود وہ اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے راضی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے کہ وہ ایمان لے آتے ہیں اس کے باوجود وہ گواہی نہیں دیتے. وَالشَّاهِدُ، اور وہ گواہی دیتے ہیں، ان الرسول حق، کہ رسول حق ہیں. وَجَاءُهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس نشانیاں آ چکی ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرتے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دینے والا، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ، تو پھر کیا ہوگا جب ایسے ظالم لوگ موجود ہیں جو برحق ہونے کے باوجود اس چیز کو مانتے نہیں ہیں، نہ لوگوں کو بتاتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اولئک جزاؤہم، ان پر ان کا جزا کیا ہے، ان کا بدلہ کیا ہے؟ ان علیہم لعنت اللہ، کہ بے شک ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور سارے کے سارے لوگوں کی لعنت ہے. لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے گا، اور پھر جتنے بھی فرشتے ہیں ان کے بارے میں یہی بد دعا کریں گے، اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور، اور تمام کے تمام لوگ جو دنیا میں ایمان والے ہیں سب کے سب اس بات پر وہ دعا مانگیں گے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے. خالدین فیہا، وہ اسی میں رہیں گے ہمیشہ. لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا، کوئی رحمت کی نظر نہیں ہوگی. جب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو کسی بھی قسم کی ان پہ نرمی نہیں کی جائے گی، وہ ہمیشہ کے ہمیشہ اسی طرح رہیں گے. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور رحمت کی نظر ان پر نہیں کی جائے گی. جزاکم اللہ احسن الجزاء.